کہ سینئر وزیر شرجیل میمن گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا تھا کہ جتنی بھی سندھ میں موجود یونیورسٹیز ہیں اس میں جو وائس چانسلر کا کرائیٹیریا ہے اس کو انہینس کیا گیا ہے۔ اب وہ انہینس کرنے کا میں تھوڑا کا مقصد بھی بتا دوں اور پہلے کے حالات بھی بتا دوں۔ جو ایگزسٹنگ کرائیٹیریا ہے، جو اس وقت کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی پروفیسر جو ہے وہی وائس چانسلر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کرائیٹیریا بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہی لایا گیا تھا اور اس کو ایک تجربہ کر کے دیکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کرائیٹیریا یہ تھا کہ اس میں مختلف لوگوں کو موقع دیا گیا تھا۔ ابھی بھی جو کرائیٹیریا چینج کیا گیا اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا، پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کرائیٹیریا ایڈ کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی ایسا 21 گریڈ کا بیوروکریٹ جس نے اس ریلیونٹ فیلڈ میں ماسٹرز کی ہو وہ بھی کرائیٹیریا میں آ سکتا ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ہم پہلے یہ نہیں کہ کوئی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ مظہر صدیقی صاحب سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور اس وقت سندھ یونیورسٹی ایک بہترین طریقے سے اپنا تدریسی عمل چلا رہی تھی۔ مظہر صدیقی صاحب بھی ایکس بیوروکریٹ تھے، علامہ آیا قاضی صاحب بھی پروفیسر نہیں تھے لیکن وہ بھی وائس چانسلر رہے ہیں، نثار صدیقی صاحب بیوروکریٹ تھے، وائس چانسلر رہے ہیں۔ آپ کا مظفر شاہ صاحب، جب ہم نے مہران یونیورسٹی میں اپنی انجینئرنگ کی تھی تو اس وقت مظفر شاہ صاحب بھی وائس چانسلر رہے اور وہ بھی جو ہے وہ بیوروکریٹ تھے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئی جا رہی جس کی وجہ سے چند لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا کچھ لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیز ہم نے اچانک کیوں سوچی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس سے پہلے سندھ میں پبلک سیکٹر میں 8 یونیورسٹیز تھیں، آج پبلک سیکٹر میں 30 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں 30 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کو مقرر کرنا ہو اور ہمیں وہاں پہ بہتری کے لیے تبدیلی لانی ہو تو ہمارے پاس اگر ایپلیکیشن اور کینڈیڈیٹس ہی اتنے لمیٹڈ رہ جائیں گے تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ اور کہیں پہ بھی ہیلدی کمپٹیشن کو انکریج کیا جاتا ہے، ہیلدی کمپٹیشن کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سوچ اور یہ جو چند لوگ مخصوص لوگ اس کو کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہوگی، معتبانہ گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی حکومت جو کہ آپ کے اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے وہی ریسپانسبل ہوتی ہے ہر اچھے اور برے کا۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور کبھی بھی بہتر فیصلے کرے تو اس کو انکریج کیا جائے۔ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے کہ جی اس سے پہلے کبھی زندگی میں بیوروکریٹس رہے نہیں ہیں۔ جن کے میں نے نام لیے وہ نہایتی بڑے امپورٹنٹ نام تھے جو کہ بیوروکریسی میں سے تھے، جو کہ پروفیسر نہیں تھے، اور آج بھی کرائیٹیریا میں 62 ایئرز کی ایج مخصوص کی گئی ہے۔ 62 ایئرز سے زیادہ کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، ریلیونٹ فیلڈ سے ماسٹرز ہوگی، پی ایچ ڈی اور ریسرچ کو بھی جو ہے ہم نے، اگر کوئی ایسا ایک شخص کو جو کہ بیوروکریٹ بھی نہ ہو، کوئی ایسا شخص جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو اور نہ ہی وہ پروفیسر نہ بیوروکریٹ ہے، اگر وہ بھی کرائیٹیریا کو میں اس کو اگر انٹرویو لیا جائے گا کہ وہ اچھا کرائیٹیریا میں اترتا ہے تو اس کو بھی چانس مل سکتا ہے کہ وہ بھی وائس چانسلر رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک نہایت امپورٹنٹ چیز تھی۔ دوسری چیز، کل میڈیا میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی، احسن اقبال صاحب کا دورہ تھا اور اس میں کسی ایک وہ ہمارا ایک تاجر صاحب تھے عتیق میر صاحب، انہوں نے کوئی گفتگو کی، لیکن اس گفتگو کے بعد پھر انہوں نے اپنی گفتگو کا ایک دوسرا بیان بھی دے دیا اور وہ آج میڈیا چینلز پہ چل بھی رہا ہے۔ میں ان کی گفتگو کو یا عتیق میر صاحب پر کوئی گفتگو میں نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی پہ میں کوئی کامنٹ کروں گا، لیکن جو انہوں نے بات کی اس کے بعد پھر چند لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور اس کو
کسی دوسرے انداز سے لیا کہ جی پنجاب میں شاید زیادہ بہتر ترقی ہے اور پنجاب جو ہے وہ سندھ سے زیادہ آگے ہے. تو دیکھیں جی کچھ چیزوں میں تو میں بھی مانتا ہوں کہ پنجاب ہی ہمارا صوبہ ہے, یہ میں بتا دوں. پورا پاکستان ہمارا ہے. اگر میرے پاکستان کا کوئی بھی حصہ زیادہ ترقی کر رہا ہے یا میرے پاکستان کا کوئی بھی حصہ کسی ایک شعبے میں بہتر ہے تو مجھے اس پہ خوشی ہونی چاہیے. تو اس کو یہ ہم اون کرتے ہیں کہ پنجاب بھی ہمارا ہے, خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے. لیکن میں ایک واضح بتا دوں کہ پنجاب میں اگر موٹر ویز زیادہ بنی ہوئی ہیں تو پنجاب کی وفاق میں حکومت زیادہ رہی ہے وہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کی, تو انہوں نے موٹر ویز کو فوکس کیا پنجاب کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی فوکس ان کا سندھ کے موٹر ویز پہ بھی ہوتا جو وفاق کے زیر استعمال سڑکیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, سکھر اور حیدرآباد کی سڑک بھی آج جو وہ میٹل سڑک بنی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ چل رہی ہے. اس طریقے سے ذرا وہاں کی حکومتوں کو زیادہ وفاقی حکومت ملی, تو جو بھی جو شیئرز ہوتے ہیں, جو وفاق کی بھی اسکیمز ہیں, اگر آپ نکال لیں پچھلے 15-20 سال سے کہ وفاق کی جو صوبائی کے بجٹ کے علاوہ وفاقی اسکیمز جو ہیں وہ باقی صوبوں میں کس طرح ان کا شیئر ملے اور سندھ کو ہر سال میں جو ہے وہ کتنی زیادتی ہوئی, تو وہ لسٹ بھی موجود ہے. میں آپ اس کی پریزنٹیشن جب بولیں گے میں دے دوں گا. چاہے وہ پچھلے اتوار میں پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, کس طریقے سے سندھ کے ساتھ بڑی بڑی اسکیمز میں زیادتی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ زیادہ خرچہ کرو گے تو وہ زیادہ آپ کو بچت نظر آئے گی. لیکن یہ صرف چند موٹر ویز کی میں کمپیریزن دے رہا تھا یا ایک دو شہروں کی کمپیریزن دے رہا تھا. لیکن اگر آپ اوور آل ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر کسی نے کمپیریزن کرنا ہے اوور آل صوبائی وزرائے اعلیٰ کا یا صوبائی حکومتوں کا, تو آج پورے پاکستان کی جو اصل ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے انرجی, کیونکہ بجلی کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو انرجی کے پروجیکٹس جو کہ تھرکول کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ نے شروع کیا, پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی ہو. جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پہلے اس پروجیکٹ کا ایک خواب دیکھا اور پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اور پی ایم ایل این کی حکومت نے اس لیے اس پروجیکٹ کو ختم کیا کیونکہ وہ پروجیکٹ سندھ میں ہو رہا تھا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ لے کے آ رہی تھیں, اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو شاید کوئی کریڈٹ ملتا. تو اس کے باوجود پھر جب 2008 میں محترم آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا, اس وقت وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ صاحب نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کیا, تو تھرک پارکر کے کوئلے سے آج پورے پاکستان کو نان اسٹاپ جو ہے وہ کوئلہ مل رہا ہے. اور جو ہمارے اسی کوئلے سے بجلی بن بھی رہی ہے, اور جہاں پر باقی کمپنیز باہر سے امپورٹ کر کے کوئلہ لے کے آ رہی ہیں, وہ اور باقی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بہترین کوئلہ جو ہے اور سب سے سستا کوئلہ وہ ہمارا لوکل پڑے گا, وہ تھرپارکر کا پڑے گا. تو یہ میگا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کیے. جو ہیلتھ سیکٹر کی بات ہے, ہمارے بزنس مین نے جو بات کی میں اس سے بالکل اس وقت چاہے انہوں نے مذاقاً کہا یا آج کی تردید بھی آ گئی, لیکن کیا ہیلتھ سیکٹر میں سندھ سے کوئی اور صوبہ کمپیٹ کر سکتا ہے؟ چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی ذاتی کوششوں سے اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ محترمہ عذرا فضل صاحبہ کی ذاتی کوششوں سے جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر نے سندھ میں گروم کیا ہے, پاکستان بھر میں آج بھی پورے پاکستان سے پیشنٹس, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے پیشنٹ ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے پیشنٹ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے پیشنٹ ہوں, وہ سارے کے سارے سندھ میں آتے ہیں اور مفت علاج اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز میں سندھ میں کرواتے ہیں. سندھ جیسی این آئی سی وی ڈی کا کوئی ایک ماڈل بھی پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی چلڈرن ہاسپٹل کا کوئی ایک بھی ماڈل پاکستان کے کسی اور ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی ایس آئی یو ٹی کا ماڈل پاکستان کی کسی بھی ایک ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. سندھ جیسی سائبر نائف کا ماڈل پاکستان کی کسی ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. شاید دنیا کی کسی ہاسپٹل میں این آئی سی اس کا سائبر نائف کا ماڈل نہیں ملے گا. اور وہ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں سائبر نائف کی 10 ہاسپٹلز ہیں جو یہ علاج کرتی ہیں, یہی فیسلٹی دیتی ہیں, جس میں سے 9 ہاسپٹلز پیسوں پر دیتی ہیں, اور صرف پورے دنیا میں واحد ہاسپٹل جو ہے وہ سائبر نائف کی کراچی میں موجود ہے جو مفت میں وہ علاج کرتے. تو پوری دنیا بھر میں سائبر نائف والا سندھ والا ماڈل آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے میں نے کہا ایس آئی یو ٹی, پھر آپ کا جو لیور اور لنگز ٹرانسپلانٹیشن
جو گمبٹ خیرپور میں ہو رہی ہے وہ بھی پورے پاکستان میں کسی ایک اور بھی ماڈل میں ہاسپٹل میں نہیں ملے گی. تو اگر ترقی کا توازن صرف اور صرف سڑک کسی نے بنایا تھا تو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے, کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز سڑک نہیں, سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی جان ہے, انسان کی زندگی ہے. اور سڑکوں میں بھی میں بتاتا چلوں کہ سڑکوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جہاں جہاں پہ صوبے کے روڈ ہیں پورے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ وہاں پہ زبردست طریقے سے کام ہوا ہے. جہاں پہ ہمارے فیڈرل روڈز ہیں وہاں پہ ایشوز ہیں, کراچی میں کچھ جگہوں پر ایشوز ہیں, تو وہاں پہ بھی دن اور رات کراچی کی ایڈمنسٹریشن, بلدیہ عظمیٰ اور کراچی کے تمام ادارے, صوبائی حکومت دن رات محنت کر کے ان پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی امپرومنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کل ایک نئی بحث کسی نے شروع کروائی, تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ایجوکیشن سیکٹرز میں جو آپ کی ہماری یونیورسٹیز میں آپ جا کے دیکھیں کہ بہترین یونیورسٹیز بن رہی ہیں. ہماری اروڑ یونیورسٹی دیکھ لیں, ہماری آئی بی اے دیکھ لیں. آئی بی اے آج بھی پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں ایک ہے. 2 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مہران یونیورسٹی کے کانوکیشن میں گئے. مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے پاکستان میں نمبر 2 پہ آ رہی ہے, اور یہ ساری حکومت سندھ کی جو ہے اس کو مکمل طور پر فنڈنگ اور ساری سہولیات موجود ہے. اسی طریقے سے باقی تمام ہمارے سیکٹرز میں جو ہے وہ حکومت سندھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیکن اور بات بتاؤں, جو اس وقت انرجی سیکٹر میں سڑکوں کے علاوہ بھی جس طریقے سے لاکھوں افراد کو مفت سولر سسٹم دیا جا رہا ہے, کیا پاکستان کے کون سے صوبے میں لوگوں کے گھروں پہ غریب لوگوں کو سولر سسٹم دیا جا رہا ہے. اور ایک اور اسکیم بتا دوں میں آپ کو, جو کہ جس پہ بات ہوتی ہے, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ حکومت سندھ, پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنا رہی ہے. کیونکہ سیلاب تو پنجاب میں بھی آئے, خیبر پختونخوا میں بھی آئے, بلوچستان میں بھی آئے, لیکن واحد صوبہ سندھ تھا جو کہ 21 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے. کیا پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس طرح کی کوئی اسکیم شروع کی گئی؟ پاکستان کو چھوڑ دیں, چاہے کیا ایشیا میں کوئی کسی ایسے ملک میں اس طرح کی اسکیم شروع کی گئی؟ ایشیا میں بھی چھوڑ دیں, کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ملک تھا جس میں اتنی بڑی تعداد میں 21 لاکھ بے گھر لوگوں کے لیے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کہیں بنا کے نہیں دیے جا رہے, یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جس کو تنقید کا نشانہ یا باعث طریقے سے ہمیشہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کے لیے ہمیشہ باقاعدہ میڈیا ٹرائل کیے گئے, جس کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہمیشہ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کی باتیں کی گئی. لیکن ڈیلیوری میں کہنے کو کہہ دیں آپ, لیکن ڈیلیوری میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس کو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں پذیرائی موجود ہے. اگر صرف اور صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جو کہ پرسپشن بناتے ہیں, یہ کی کوشش کرتے ہیں یا وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں, تو سب سے بڑی بات میں کہہ دوں, الیکشن 2024 کے رزلٹ اس چیز کا واضح ثبوت ہے. بغیر تفصیل میں جائے ہوئے میں کہوں گا کہ کس کو کتنی پذیرائی ملی, پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں کیا پذیرائی ملی اور کتنی بھی جماعتیں ہوں ان کو کیا پذیرائی ملی, یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ پذیرائی دی. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی قیادت پر عوام نے, ورکروں نے ہمیشہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ اعتماد کیا. تو یہی اس چیز کا سب سے واضح ثبوت ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی جو سیاسی جدوجہد ہے اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ دن اور رات محنت کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ ہر شعبے میں انٹرسٹ لے کے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, یہ اس چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے رہا ہے. عوام میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی ہے. باقی اوپینین میکرز ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کامنٹس کرنے والے جو بھی بات کرتے رہے ہیں وہ ان کی بات کو ہم برا نہیں مانیں گے. لیکن ایک اور چیز, میں ان ساری چیزوں کا مسئلہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے پاس سب اچھا کی میں بات کر دوں, نہیں, ہمارے پاس چیلنجز ہیں, ہمارے پاس چیزیں چل رہی ہیں, ہمارے پاس ابھی بھی میگا پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے, کراچی کے جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے. میں مقصد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ ہمیں ووٹ بھی مل رہے ہیں, سب چیزیں مل رہی ہیں, اس کا مطلب کہ ہم 100% نہیں, ہم 100% پہ نہیں ہوں گے. ہمیں ابھی بھی کافی چیزوں کی امپرومنٹ کی
میں ہم کوششیں کر رہے ہیں, ہر سیکٹر میں امپروومنٹ کی کوشش چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ان ساری امپروومنٹس کے باوجود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیک نیتی کے ساتھ دن اور رات محنت کر رہی ہے تاکہ ہم ہر جو بھی چیلنجز ہیں اس کو ہم پورا کریں. اور ایک اور چیز واضح بتا دوں کہ جو سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی انسان کسی بھی شہر میں کیوں مائگریٹ کرتا ہے, اگر وہاں پہ بہتری دیکھتا ہے تو مائگریٹ کرتا ہے نا. آج بھی آپ پورا ایک اوپن سروے کر دیں, میں ساری میڈیا کو, سارے تاجروں کو, سب کو کہہ کر دیتا ہوں کہ آج بھی کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, یہ بہت غور طلب بات ہے, پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, مزدوری کے لیے سندھ صوبے کا جو ہے روزانہ جو انفلیکس ہے پاپولیشن کا وہ سندھ صوبے میں. اگر باقی صوبے میں اور باقی شہروں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, میں نے کہا سارا پاکستان ہمارا ہے, خدا نہ خاصہ کوئی نہ ذہن میں کوئی ایسی بات ہے نہ دل میں ایسی کوئی بات ہے, پاکستان کا ایک ایک انچ ہمارا ہے. لیکن اگر باقی صوبوں میں زیادہ کام ہو رہا ہے تو جو لوگ جو ناردرن ایریا سے اور پورے پاکستان سے یہاں کاروبار کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ یہاں سے کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں جا رہے, وہاں کیوں نہیں انفلیکس ہو رہا, وہاں پہ لوگ کیوں نہیں, اگر وہاں زیادہ ترقی مل رہی ہے, وہاں زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں لوگوں کو, وہاں زیادہ اچھی لائف سٹائل مل رہا ہے, تو لوگ وہاں کیوں نہیں جا رہے. سارا بوجھ جو ہے اور سارا انفلیکس یہاں پہ کیوں. اور نہ ہی میں کوئی بھی تعصب کی نزاکت سے نہیں دیکھ رہا, ہم سب کو ویلکم کرتے ہوئے, ہم آج بھی سب کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہر ایک کا ملک ہے. تو یہ وہ ایک فیکٹس ہے جس کو ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں. جب اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ روزانہ آ رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں پہ سڑکیں بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ یہاں پہ پانی بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ ہے, تو کیوں ہے؟ کیونکہ پورٹ یہاں پہ پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ٹرالرز چلتے ہیں, اگر یہاں پہ جو ہے ہیوی ٹریفک چلتی ہے, اگر یہاں پہ ٹرکیں چل رہی ہوتی ہے سارا دن, یہاں پہ سارا دن کنٹینروں کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان کی تجارت جو ہے وہ اس شہر سے چل رہی ہے. تو ظاہر وہ انفراسٹرکچر کو تباہ بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جی کہ جو سیس ٹیکس کو سندھ کا جو ایکسائز محکمے کو ملنا چاہیے ان کو ملے. اس پہ کچھ کاروباری حضرات چلے گئے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو رد کر دیا, وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. صرف ایک سال کا اس وقت بھی کوئی 180 ارب روپے سندھ حکومت کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پچھلے کتنے سالوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں. بھائی کیوں نہیں آپ ریلیز کرتے؟ اگر سیس اگر یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ وہ بوجھ پڑ رہا ہے, اگر انفراسٹرکچر پہ وہ ہیوی ٹریفک یہاں پہ چل رہی ہے اور یہاں پہ سڑکیں خراب ہو رہی ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کہ پورے پاکستان کی ٹریفک اور انفراسٹرکچر کی جو پریشر ہے وہ یہ شہر برداشت کرے, اور اس شہر کا جو سیس ٹیکس جو کہ اس وقت کورٹ میں جمع ہو رہا ہے وہ حکومت کو نہ دیا جائے تاکہ وہ اس انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں جس پہ چلے ہم نے اوور دا پیریڈ اس کو بہت لائٹلی لیا, ہم نے اس کو زیادہ ایگریسو نہیں آیا, لیکن کیونکہ سارے ادارے ہمارے ہیں, عدالتیں بھی ہماری ہیں, سب چیزیں ہماری, لیکن عدالتوں کو وہ سوچنا چاہیے کہ جو سیس ٹیکس جو کہ ہمیں ملنا چاہیے, جو کہ ہائی کورٹ نے بھی ہمیں فیصلہ دیا ہوا ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ میں کوئی 500 یا 1000 سے زیادہ جو ہے پٹیشنر ہے کہ نہ کب وہ کیس لگے گا, کب وہاں پہ فیصلہ آئے گا, وہ کب پیسے سندھ کو ملیں گے. خدا را وہ پیسے آپ سندھ کو دیں تاکہ یہاں پہ وہ انفراسٹرکچر کو ہم امپروو کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی ہمیں ایک لمیٹڈ پیسے دیے جائے جو ہمارے NFC کے ایوارڈ کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں, اور اس میں ہمیں رورل پاپولیشن کے بھی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, اور جو ہماری اربن پاپولیشن اس کے ایشوز کو بھی اربن کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, باقی حکومتوں کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی وفاق میں حکومتیں ہوتی ہیں اور وہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بہتر کرے. ہمارے پاس وفاق میں حکومتیں, ہم اسی لمیٹڈ ریسورسز میں ہمیں سیلابوں کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں لوگوں کو سیلاب زدگان کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں جو ہے وہ تھر پار کر کے کوئلے کا جو پروجیکٹ ہے جس میں سندھ حکومت ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہے, $1 ارب سے زیادہ پیسے جو ہے سندھ حکومت نے صرف تھر پار کر کے کوئلے کے لیے خرچ کیے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دن اور رات کر رہی ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کامنٹس چاہے وہ پھر انہوں نے وہ چینج کر کے اس کو مزاحیہ کہہ دیا یا اندازاً کہہ دیا کہ جب میں اس کو سیریس نہیں تھا, اس کا فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد جو بحث شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی حقائق کو جان کر مہربانی کر کے آگے بات کی جائے. تھینک یو. یہ بتائیے گا یہ تاجروں کا معاملہ آج نہیں اٹھا, پہلے بھی یہ معاملہ جو چائنیز تاجر یہاں پہ آئے ہیں, جو چائنیز آئے ہیں وہ بھی کورٹ گئے ہوئے ہیں,
کے ساتھ بھی پولیس ناانصافی کر رہی ہے. یہ معاملہ مستقل ہو بھی رہے ہیں. سندھ حکومت اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے یا کیا؟ دیکھیں جی, وہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. اس پہ پولیس کی طرف سے اور ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے کلیئر اسٹانس اور بیان آیا ہے. اور بات یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پولیس کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی خدا نخواستہ اور فارن ڈگنیٹیز کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے. یس, جہاں پہ ایشوز ہیں کہ ایک ایس او پیز بنائی ہوئی ہیں, ان ایس او پیز پہ سب نے چلنا ہے. اور ہمیں وہ زیادہ کانشیس ہیں, ان کی سیکیورٹی ہمیں اپنوں کی سیکورٹی زیادہ عزیز ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بات بتا دوں, لیکن اس کے لیے پورا فول پروف سسٹم بھی بنائے گئے ہیں. جو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ان سب سے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں. صاحب یہ بتا دیں کہ وائس چانسلرز کی تعیناتی کو اتنا اوپن کر رہے ہو تو اس میں کیا ایسی شیورٹی, کیا ایسی گارنٹی ہے کہ کل کوئی بریگیڈیئر آ گیا ریٹائرڈ یا کوئی کیا کہتے ہیں بیوروکریٹ نے کون سا تیر مارا ہوگا جو وہاں جا کے جو ہے وہ یونیورسٹی کو سنبھالیں گے. کوئی مطلب جو پروفیسر ہیں وہ متعلقہ فیلڈ کے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن باہر کے لوگ آ کر اگر وائس چانسلر بنیں گے تو وہ پھر دیکھیں بھائی میرے, ہم نے نہیں کہا کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا. پروفیسر بھی بن سکتا ہے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں, میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا, لیکن ہمارے ماضی میں ہمارے انہی بیوروکریٹس ایکس بیوروکریٹس نے بہت اچھا کام کیا. مظہر الحق صدیقی صاحب کا نام کون نہیں جانتا. ایک ہم نے جب اسکولنگ تھی اور ہمارے کالجز تھے تب مظہر الحق صدیقی صاحب کے انڈر بھی ہم نے پڑھائی کی ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ مظفر شاہ صاحب جو وائس چانسلر تھے میران یونیورسٹی کے, بہت اچھا نام تھا. علامہ آیا قاضی صاحب کا نام آپ نے کبھی سنا ہے؟ سنا ہے, بہت بڑا نام تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال صاحب بھی وائس چانسلر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ تو آپ اگر آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر اور نان پروفیسر نہیں ہے. اسی طریقے سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایونیوز کو بڑا کریں, ہم لمیٹڈ نہ رکھیں. پرانے کرائٹیریا کو نہیں چھیڑا گیا زیادہ, ہم ایونیوز کو نہ, کیونکہ اگر اس وقت سندھ میں 30 یونیورسٹیز ہیں, ہم کہیں اگر اپلیکیشن مانگتے ہیں, اگر اس سے اچھا کوئی پروفیسر سے زیادہ کوئی اچھا کوئی ہمیں بندہ شخص کو مل جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. اور آپ نے کہا کہ جی کوئی اور فیلڈ میں کوئی ایسی نیت نہیں. نیت ہماری صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ہم جہاں پہ گورنمنٹ بلینز آف روپیز ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ خرچ کر رہی ہے, وہاں پہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو, ایجوکیشن کے ماحول کو بہتر کر سکیں. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, ساتھ ساتھ میں وہ میڈیا میں نوکریاں بھی کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے تو وہیں پہ نوکری کرو نا آپ, اور ساتھ میں آپ میڈیا ہاؤسز میں بھی نوکری کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ ارباب صاحب کو پتہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی, تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کرائٹیریا وہی ہے. اچھا یہ بتا دیں حمید صاحب, یہ کون سی قوتیں ہیں کہ کبھی کچرے پہ سالوں تک سیاست چلتی رہی, اب یونیورسٹیز میٹر پہ بھی سیاست ہو رہی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ تاجر حضرات کو بھی کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ کھل کر ان مخالفین کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو آپ لوگوں کی اس طرح سے کردار کشی بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے میڈیا ٹرائل بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگوں کے مخالفین ہوتے ہیں. اگر یہ کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ میں سیاست کروں گا اور میری کوئی مخالفت بھی نہ کرے تو وہ ڈکٹیٹر ہوگا. بھائی ہم تو بہت ہی اوپنلی کہتے ہیں جی ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, جن کو کام ہمارا اچھا لگے گا ہمیں اچھا بھی کہیں گے. ہمیں آخر میں ہمیں جانا ہے عوام کی عدالت میں, اور عوام کی عدالت لگتی ہے الیکشن کے دن میں. تو اسی لیے ہمیں کوئی حمید صاحب برا نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہماری مخالفت کرے. اور ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا ان کے پیچھے کوئی ان کو کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی ایک سوچ رکھ سکتا ہے. چاہے یونیورسٹیز میں جو اس وقت احتجاج چل رہے ہیں اور تدریسی عمل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, نوجوانوں کے جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو اگر ان کی کلاسز نہیں چل رہی تو آپ ان نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے, کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اس طریقے سے کاروباری حضرات جو ہیں ان کے لیے بہت نہایتی احترام ہے. اب اس میں بھی اگر ایک دو شخصوں نے کسی نے اپنی کوئی ذاتی رائے دی پھر اس نے چینج کر دی تو جو اس کی اپنی مرضی. یہ بتائیے کہ جو ہے باقی پی ٹی آئی اپنے ہی کھلاڑیوں کو آؤٹ کر رہے ہیں, رن آؤٹ بھی ہو رہے ہیں ان کی کھلاڑی. گگلی وہ اپنے ہی کھلاڑیوں کو مار رہے ہیں. انہوں نے گڈا پور کو صدارت سے ہٹا دیا, پھر وہ جو اس کا وکیل صفائی تھا شیر افضل, اس کو صفائی سے روک دیا گیا. تو کیا بانی پی ٹی آئی اب حکومت کی بجائے اپنے ہی لوگوں کو رن آؤٹ
रनआउट और गुगली मार रहे हैं, क्या मसला है? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर जो है ना, इस वक्त सीरियस तजाद मौजूद है और पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार है। और जो शख्स अंदर बैठकर समझ रहा है कि बाहर हालात सब अच्छे हैं, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। और आवाम में भी मैंने पहले भी ये बात कही कि जब वो गिरफ्तार हुआ था 9 मई को, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की और हर मुमकिन कोशिश की, फिर जब उसको सजा हुई 14 साल की, तो एक शख्स भी पूरे पाकिस्तान भर में उसके लिए एहतजाज के लिए नहीं निकला। तो ये सारी चीज़ उस चीज़ का वाज़ेह है, सबूत है कि अवाम जो है इस वक्त वो जो है उसके बारे में क्या सोच रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर वो पॉपुलर है भी या जो भी है, ये अपनी पार्टी में किसको वो रखता है किसको नहीं रखता, वो उसका स्वाबदीद इख्तियार है, वो पीटीआई का अंदरूनी मामला है। हम ये चाहेंगे कि वो बातचीत की मेज़ पर आएँ, बातचीत करें, मसाइल को हल करें और पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरूनी साजिशें हैं उसको बंद करें। क्योंकि जब तक इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी प्रोपेगेंडास, बैरूनी साजिशें बंद नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूं कि वो उनके मसले का हल नहीं होगा। आपके दोस्त हैं अच्छे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो सिंध के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, चाहे एनएफसी का मामला हो, सिंध से इनाम निकालने का मामला हो। तो आपकी अपने दोस्त से इस मुतालिक बात हुई है कि वफाक में वज़ीर आज़म सिंध के वोटों के आप बने हुए हैं, लेकिन सिंध के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो एक बहुत अदना सा वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो है वो हर फोरम पर उन्होंने अपने इश्यूज़ को रेज़ किया है। रिसेंटली सीसी में की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उस पर भी इन चीज़ों को रेज़ किया गया। तो जहाँ पर भी सिंध के जायज़ हुकूक की बात हो, वो PMLN की लीडरशिप को वाज़े तौर पे कहा गया है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि सब सूबों के साथ इंसाफ हो। हम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमारा जायज़ हुकूक हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उनकी हुकूमत हो, वो उसको एड्रेस करें। साहब ये बताएगा कि जैसे कि आपने पंजाब का जिक्र किया, मरियम नवाज ने तमाम उसको देखते हुए जो पथारे थे, जो बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, उसको बड़ा सराहा जा रहा है। तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि कराची में ये ऑपरेशन कब शुरू होगा? दोबारा भाई, दोबारा मरियम नवाज ने तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया और लोग बड़ा साथ दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सिंध में कराची में एक बड़ा मसला है तजावुज़ात का, पथारों का, रक्शे वालों का, उन सबको उनको उनके लिए कानून बना दिए। कराची में कब से होगा? देखिए जी, मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। अगर वो कोई भी शख्स इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेता है, मैं कहता हूँ होना चाहिए। आपको पता, अगर मैं कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया तो इस कमरे में भी शायद आप में से कोई उसको सर्वाइव ना कर सके। मैं बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊँ, आप और हम जब भी जाते हैं अपनी मोटर बाइक या गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? सिर्फ इंक्रोचमेंट्स पे खड़ी करते हैं। आप जाके देखें लाइन से ठेले कहाँ लगे हुए हैं, आप जाके देखें लाइन से चीज़ें कहाँ हुई। प्रॉब्लम यह है कि जब भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन होता है, और ये वाहिद सूबा, ये भी बता दूं, जहां पे इंक्रोचमेंट पे माजरत के साथ कॉम्पनसेशन भी देनी पड़ती है आपको। इंक्रोचमेंट करो तो कॉम्पनसेशन भी हुकूमत से बिलियंस ऑफ रुपीस की लो। मैंने खुद कैबिनेट में 10 दफा इस चीज की मुखालफत की है। मैंने कहा भाई आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं? जैसे लियारी एक्सप्रेसवे का एक पहले था वाकया, अभी भी हमें एक कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि जी आप जो है बिलियंस ऑफ रुपीस दें उन लोगों को जो मुतासरीन हुए। मुझे ये बताएं, कराची सर्कुलर रेलवे था ना, यहाँ पे भी जो इंक्रोचमेंट हटानी पड़ी तो आप लोगों ने कॉम्पनसेशन लेके दिए। ये बताएं कि कौन से कानून में कहते हैं कि आप किसी की नाजायज जगह पे, सरकारी जगह पे कोई कारोबार कर लो, घर बना लो, और उसके बाद उसको हटाना है तो फिर आप उसको पैसे कंपनसेशन दो। अभी हमें जो है रेड लाइन BRT में बता दूं, जो इसका एक हमारा एक पैच ऐसा है जहाँ पे कार शोरूम वाले भी कह रहे हैं कि जी अगर आपकी इसको या तो आप एलिवेटेड बनाओ रोड को, अगर आपने उस ग्राउंड पे बनाना है तो हमें कंपनसेशन देनी है। और एक, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है, एक बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक, वो कहता है कि जी उनकी बेचारों की बात को सही बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर आप इसको दोगे तो पूरे ट्रैक में 22 किलोमीटर को आपको देना पड़ जाएगा। तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। मैं देखिए, कानून अच्छी चीज़ है, मैं खुद कहता हूँ इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि फिर क्या होता है कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर जो है वो तशद्दुद करने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब ये नहीं कि स्टेट कमजोर या स्टेट डरती है, स्टेट हर चीज़ को फेस कर सकती है, लेकिन हमें पब्लिक की पल्स को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। जहां पे हम समझते हैं कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایک کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ ہے تو وہاں پہ ایکشن ہم کرتے ہیں. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ انکروچمنٹ نہ کریں. اب آپ کو میں وہی بولا تھا کہ پورے پاکستان کا اگر انفلیکس اس وقت کراچی میں ہے تو آپ سوچیں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں. آپ جتنے بھی سینئر صحافی بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا, سینئر صحافی ہمارے نظر آ رہے ہیں, کہ آپ اس پہ کوئی سروے کریں. آپ لوگ کریں گے آپ اپنی ایک انویسٹیگیشن رپورٹس بنائیں اپنے چینلز کے لیے, اپنے نیوز پیپرز کے لیے, کہ روزانہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کراچی میں جو باہر سے آ رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اور یہاں پہ روزگار کے لیے. تو جو لوگ آ رہے ہوں گے تو یہ کہاں آ کے رہتے ہوں گے, یہ کہاں پہ یہ لوگ آگے رہ رہے ہیں. تو یہ سارے کراچی اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے, کیونکہ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. پاکستان میں اس جیسا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں کراچی جو ہے بالکل وہ بہت ہی اچھا مل جائے. کوششیں حکومتوں کی چل رہی ہیں, یہ نہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کراچی میں ترقی ہو یا کراچی کے مسائل کا حکومت کو پتہ نہیں ہے. حکومت وہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہاں کراچی میں چیلنجز بھی ہیں, اور چیلنجز جب ہٹانے جاتے ہیں تو پھر میں نے کہا نا کہ بھائی ریئیکشن جو ہے ہم سب لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں حکومتوں کو. جامعات ایکٹ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں 15 سال پہلے 20 سال پہلے آپ لوگوں نے جب گورنر سے اتھارٹی لی بورڈز اور یونیورسٹیز کی, اس وقت بھی جلد بازی پہ قانون بنایا, اور جس کا خمیازہ پرسوں وزیر اعلیٰ نے جب اسپیچ کے مانا کہ ہم نے ایسا قانون بنایا کہ بائی چانسلر کو جو مختلف کرپشن کے اور دیگر الزامات ہم ہٹا نہیں سکتے تھے. جلد بازی میں قانون بنایا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 15 سال میں آپ کسی بورڈ میں چیئرمین, کنٹرولر, سیکرٹری لگا سکیں, یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگا سکیں, ڈائریکٹر فرانس. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی آپ جلد بازی کر رہے ہیں؟ جو موجودہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اگر مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور تقریباً 8 دن ہو گئے کہ جامعات میں تعلیمی تدریس میں معطل ہے, تو کیا حکومت سندھ اساتذہ سے کوئی رابطہ کر رہی ہے؟ ان کی بات تو کم سے کم سنی جا سکتی ہے. دیکھیں جی, بات چیت پہ کوئی حرج نہیں ہے, بات چیت چل بھی رہی ہے, لیکن اگر حکومت قانون بھی نہیں بنا سکتی بہتری کے لیے, میں نے کہا نا یہ تو کوئی ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں بن رہا کہ مجھے آپ نے تو وائس چانسلر نہیں لگنا, کسی بہتری کے لیے بن رہا ہے. اگر کچھ وائس چانسلرز گورنمنٹ کو کے نوٹیفکیشن ہٹانے کے باوجود اگر کورٹوں سے اسٹے لے کر اگر وائس چانسلر بن کے بیٹھے ہوئے تو کیا ذاتی نہیں ہے؟ تو پھر ہر آدمی کورٹ کو پہ اسٹے لا کے لے لے. کل کو مثال کے طور خدا نہ خاصا آپ میں سے کسی ایک شخص کو چینل ہٹا دے, آپ کورٹ سے اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے, مجھے نہیں ہٹا سکتے آپ. تو بھائی میرے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سب کے لیے احترام ہے, جتنے وائس چانسلر ہیں وہ قابل احترام ہیں, مطلب شخصیات سے کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم جن یونیورسٹیز کو بلینز آف روپیز دے رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر یونیورسٹی وہ اسی لیول پہ آئے جس سے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکے. جس طرح ہماری چند یونیورسٹیز بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, میں نے جن کے نام لیے وہ ایک آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز ہے. آپ کی آئی بی اے کو آپ کو کون آپ کو منع کر سکتا ہے کہ آئی بی اے کا انٹرنیشنل ریکگنائز ہو رہی ہے. آپ کی باقی یونیورسٹیز, مہران یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی نے ابھی 2 انٹرنیشنل ایوارڈ لیے ہیں, 2 جگہوں پر انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں. تو مطلب یہ آپ کی یونیورسٹیز پرفارم کر رہی ہیں. این ای ڈی آپ کی پرفارم کری, آپ کے جو ہے آئی ٹی سینٹر میں بھی چیف منسٹر صاحب نے پرسنلی شروع کیا ہوا ہے پروجیکٹ, جس میں آپ کی مہران یونیورسٹی, آئی بی اے سکر اور آپ کی این ای ڈی یونیورسٹی جو ہے, 3 یونیورسٹیز جو ہے اسٹوڈنٹس کو مفت آئی ٹی کورسز کروا رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو آئی ٹی سیکٹر میں آگے ترقی کریں. ہم جس طرح دوسری دنیا میں ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں, میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ آئی ٹی میں بہت پیچھے, پورا پاکستان آئی ٹی میں بہت پیچھے ہے. ورنہ باقی ہمارے ملکوں میں باقی جو ہمارے باقی لوگوں کی اگر ہم مثالیں دیں گے تو وہاں آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہی بلینز آف ڈالرز میں. ہم لوگ تو بہت چھوٹے سے شہر میں, ہم لوگوں کی جہاں کمی کوتاہیاں وہ ہیں, اب اس کو امپروو کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو, پوری سوسائٹی کو, کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کوئی چیز کر رہے ہیں, تو ان سے بات چیت کریں, ان کو ڈسکریج کریں. میں نہیں بولا کہ کسی کو خدا نخواستہ پنش کریں, لیکن اس کو پولیٹیسائز ہونے نہ دیں. ہم یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں استحکام رہے اور ان میں ہم لوگوں کو کے لیے بہتر, اپنی نوجوان نسل کو ایک بہتر اسٹوڈنٹ بنا کے آگے لے کر آئیں. جی قاضی صاحب, سر یہ فرمائیں, ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں مفاد کی وجہ سے, لیکن ایک بات ہمیں شاید بہت جانچ اس لیے بھی لے رہا ہے کہ گھر کنال کا آپ احتجاج تو کر رہے ہیں, میں خود وٹنس ہوں, ایک کنال سے پانی جا رہا ہے اور دوسری کسی وقت بھی مکمل ہوتی چھوڑ رہے ہیں. آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں, نہ آپ این ایس سی ایوارڈ کا آج تک ان سے کوئی لے پایا, نہ گھر کنال کے ایشو پہ لائے. اسی طرح سر اٹل ہے, جیسے جو کل بات کی تاجر صاحب نے, جتنا برا شاید آپ کو لگا اتنا مجھے بھی لگا ایک سندھ کے شہری کی حیثیت سے کہ یہ نہایت ہی گھٹیا اور برا مذاق. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم بحیثیت شہری ہم اون نہیں کر رہے شہر میں, دوسرے پنجاب کو اون کرتے ہیں چاہے کسی بھی قومیت پہ ہو. سر لاسٹ منتھ نبی سر منصوبہ 3 پول ٹو نبی سر ایک ریزرو پائپ بنانا تھا, تو
2012 کا منصوبہ 4 ارب کا تھا جو 1 खरब 65 अरब तक पहुंच चुका है और स्टिल नामुकम्मल है। इस बारे में आपके 3 सवाल थे ना मेरे ख्याल से, बीच वाला सवाल नहीं था, वो तो आपने मजम्मत की उसके बयान की। हाँ, तो आपका जो पहला सवाल था कि फॉर ग्रांटेड ले लिए वफाक ने। हाँ जी, अच्छा देखिए, वफाक की आपने बात की, देखिए, और आपने उसमें एक बात देखी कि ये सिंध आज तक NFC अवार्ड नहीं ले सकी, सिंध ये नहीं कर सकी। मैं आपको बताऊं दूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और ये क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगा तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को दूंगा, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने NFC 7वां NFC अवार्ड लिया, सूबाई खुद मुख्तारी दी, और कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ये क्रेडिट अगर जाता है तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट को उन्होंने मजबूत किया उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देखिए, अगर पार्लियामेंट मजबूत होगा तो सारे सूबों को उतने हुकूक भी मिलेंगे। पार्लियामेंट मजबूत होगा तो हमारी पूरी कौमी यूनिटी भी होगी, हम लोग एक मजबूत भाईचारे के साथ पूरी कौम एक मजबूत कौम होकर रह सकेंगे। तो वो तो बात मैं आपको वादा कर दूं कि वो हमने NFC अवार्ड भी लिया, और आज भी पीपल्स पार्टी के पास जहां जहां पे जिन जिन चीज़ों पे रिजर्वेशंस हैं वहां के लिए वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के वो CCI और उन प्लेटफॉर्म में पीपल्स पार्टी अपना वो मौक़िफ़ रखेगी। जो आपका दूसरा था, आपने ताजर साहब के वो की, मैं ताजर पे भी मैं कमेंट नहीं करूँगा। मुझे याद है वो ये शायद वही ताजर थे जो कि जब अल्ताफ़ भाई होते थे तो अल्ताफ़ भाई के कहने पर हड़तालें करवाते थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ? अच्छा खैर, मुझे याद है, मेरे पास मैं क्लिप भी दे सकता हूँ आपको। आपकी भाई, आपकी शायद उनसे वो दोस्ती आ रही होगी, मैं बताऊँ आपको कि हाँ, मेरे पास वो क्लिप्स आपको अभी मेरे भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो क्लिप दिखा सकता हूँ कि जब अल्ताफ भाई बोलते थे हड़ताल करनी है तो ये सबसे पहले हड़ताल की हिमायत करते थे। वाहिद ताजिर भाई थे हमारे जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों की हिमायत करते थे, कायदे तहरीक की। तो खैर, दूसरी बात कि आप नबी सर वाला प्रोजेक्ट का मुझे ऑनेस्टली मुझे ये तो पता है कि नबी सर टू थरकोल ये पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस वक्त ये चल रहा है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो KI है, जो कि और भी प्रोजेक्ट्स करी, तो उसके साथ ये चल रहा है। अब इसकी कॉस्ट बढ़ी है क्या एग्जैक्टली मैं आपको अभी मैं कोई गलत फ्लूक नहीं दूंगा, इसमें मैं ला ले मानता हूँ। 190 बिलियन रुपए जो है उसका फैसला। थैंक यू, शुक्रिया। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बना रही है। पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए कराची आते हैं। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट जजेस के दायरा कार में इजाफे का फैसला किया है। कोई ऐसा सूबा नहीं जिसने थरकोल मंसूबा शुरू किया हो। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में कोई सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम यूनिवर्सिटीज के VCs को भी इख्तियारात दिए गए। पंजाब भी हमारा सूबा है। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों को देखकर तरक्की का मवाजना करना समझ से बालातर है। सिंध के साथ हमेशा ज्यादती होती रही। सबसे ज्यादा कीमती सड़क नहीं, इंसान की जान है। कहा कि कराची में तरक्याती काम जारी है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बना रही है।